لیکن مولا اگر تو چاہے تو اس بے یارو مددگار جماعت کو تخت و تاج کا مالک بنا دے کہ اے مولا تو جسے چاہے عزت دے، سلطنت اور نبوت کی نعمتوں سے نوازے اور جسے چاہے تو ذلیل کرے۔ اے مولا دنیا اور آخرت کی ساری خیر تیرے قبضے میں ہے، تو جو چاہے کرے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم، کہو کہ اے اللہ مالک المالک ہے، ملکی ملک کا یا بادشاہی کا۔ کل سے یا تو خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے یا تمام مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی اے محبوب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرو، یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو یہ دعا سکھا دو، یا بے قرار یہ دعا مانگے یا بے قرار سے دعا منگوائے، تاکہ بے قراری دعا میں شامل ہو کر دعا کو قبولیت سے قریب کر دے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہم کی میم میں اللہ کے تمام ناموں کی طرف اشارہ ہے، جیسے مالک، منان، مجید، معید، مقید وغیرہ۔ جس نے اللہم کہہ کر دعا مانگی اس نے گویا ان تمام ناموں کے وسیلے سے دعا مانگی۔ نیز اس ذات کو پکار کر دعا کرنا افضل ہے۔ بعض کے خیال میں اللہ اسم اعظم ہے، لہٰذا اللہ کہہ کر دعا کرنے سے دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ مالک الملکی کی تفصیلی تفسیر سورہ فاتحہ میں ہو چکی ہے۔ ملک کے معنی قدرت ہے اور مالک کے معنی قادر، تو مالک الملک کے معنی ہوئے قدرت دینے پر قادر ہے۔ اصطلاح میں کسی پر مضبوط قبضہ رکھنے کو ملک کہا جاتا ہے۔ ہر ملک ملک ہے مگر ہر ملک ملک نہیں۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ مالک الملک سے مراد ہے کہ ہر ملکیت کا مالک، یعنی موت، زندگی، عذاب و ثواب وغیرہ سب اسی کے قبضے میں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ کے ملک بہت ہیں، ملک اجسام، ملک انوار، ملک امکان، ملک لہر وغیرہ۔ رب تعالیٰ ان سب ملکوں کا مالک ہے۔ رب تعالیٰ سارے ملکوں کا حقیقی مالک ہے۔ تو دل دیتا ہے تو ملک کا ملک مانگ جس کو تشاء چاہے، یعنی تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، کیونکہ تو ہی ملکوں کا مالک ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس ملک سے مراد نبوت، رسالت اور باطنی سلطنت ہے، کیونکہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتے تھے ان کی تردید میں یہ آیت آئی۔ بعض علماء کے نزدیک ملک سے سلطنت مراد ہے، یعنی زمین کی حکومت اور مال و عزت، کھیتی باڑی، سامان کی زیادتی اور لوگوں پر ہیبت۔ اور بعض علماء کے نزدیک ملک سے ساری ملکیتیں مراد ہیں، لہٰذا اس ملک میں ملکیت نبوت، ملکیت سلطنت، علم، عقل، تندرستی، اچھے اخلاق، قدرت، محبت اور مال کی ملکیت سب داخل ہیں۔ تو تل ملک کا تو دیتا ہے ملک۔ ملک کی عطا کے بعد مالک کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ کامل مالک وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو بھی دے۔ جو خود مالک ہو مگر دوسرے کو نہ دے سکے تو وہ ناقص مالک ہے۔ وتنزل اور چھین لیتا ہے ملک کا ملک یا بادشاہی، ممن جس سے تشاء چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ مولا تو ملک دینے کے بعد بھی اس ملک کا مالک رہتا ہے۔ غلام کی ملکیت مولا کی ملکیت ہے، بندے کی ملک رب کی ملک ہے، لہٰذا تم ملک دے کر واپس بھی لے سکتا ہے کہ ہر چیز تیری ہی ملک ہے۔ اس جملے سے یا تو سلطنت سے محروم کر دینا ہے یا دے کر چھین لینا ہے، یعنی اے اللہ ہر ملک کا حقیقی مالک تو ہے، جسے چاہے تو سلطنت دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ واتو عزو اور عزت دیتا ہے مانگ جس کو تشاء چاہے، واتو ذلو اور ذلت دیتا ہے مانگ جس کو تشاء چاہے۔ عزت سے یا تو دینی عزت مراد ہے، جیسے ایمان، تقوی، پرہیزگاری اور آخرت میں ثواب وغیرہ، یا اس عزت سے دنیاوی عزت مراد ہے، جیسے مال کی زیادتی اور مخلوق کے دل میں ہیبت وغیرہ۔ مگر بہتر یہ ہے کہ اس سے ساری عزتیں مراد لی جائیں۔ ایسے ہی ذلت سے یا تو دنیاوی ذلت مراد ہے، جیسے مجبوری، دنیا کی لعنت اور طعنہ وغیرہ، یا اس سے اخروی ذلت مراد ہے، جیسے کفر، برے اخلاق اور آخرت کا عذاب وغیرہ۔ مگر بہتر ہے کہ ساری ذلتیں مراد ہوں، یعنی اے مولا تو جسے چاہے دین و دنیا میں عزت دے اور جسے چاہے تو دونوں جہاں میں ذلیل کر دے۔ بیادی کل تیرے ہاتھ میں ہے، خیر خیر یا بھلائی، یعنی دین و دنیا کی ساری بھلائیاں اور خوبیاں تیرے ہی قبضے میں ہیں۔ ہدایت، ایمان، عرفان، نبوت، سلطنت اور مال و دولت کا صرف تو ہی حقیقی مالک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ انا کا بے شک تو اللہ پر کلی ہر شعین چیز کے قدیر قادر ہے، بے شک رب تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اے مسلمانوں تم ہم سے یوں عرض کرو کہ اے اللہ، اے ملک کے حقیقی بادشاہ، جسے تو چاہے سلطنت بخشے اور جس سے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے چھین لے۔ آج مسلمان بے دست و پا ہیں اور کفار طاقت والے ہیں، لیکن مولا اگر تو چاہے تو
تو اس پہ یارو مددگار جماعت کو تخت و تاج کا مالک بنا دے کہ اے مولا تو جسے چاہے عزت دے، سلطنت اور نبوت کی نعمتوں سے نوازے اور جسے چاہے تو ذلیل کرے۔ اے مولا دنیا اور آخرت کی ساری خیر تیرے قبضے میں ہے، تو جو چاہے کرے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔